مشال پہلے آپ بتا دیجیے عمران کے معاملے میں کیا ہوا، کدھر سے لایا گیا، ہاسپٹل جانا شفا تھا، 5 پمس گئے اور پھر واپس اڈیالہ؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک کلیئر کٹ کنٹمپٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور یہ کوئی سنگل بینچ کا فیصلہ تو تھا نہیں، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں کچھ چیزیں بڑی واضح تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ خان صاحب کو شفا شفٹ کیا جائے، اور اس میں ورڈ یوز ہوا تھا شل، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان فل اسپرٹ، مطلب کافی الفاظ ایسے ہیں جس میں اگر کوئی وکیل اس کو فیصلے کو پڑھے تو ان کو سمجھ آئے کہ اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے۔ اور پہلے جب یہ فیصلہ آیا، جب ہم سینٹ میں گئے سر، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ فیصلہ ہے اور ہم اس کو اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ پھر کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں ہم سینٹ میں پی ایم ایل این کے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا سر، رات کو لا منسٹر صاحب کا ایک ویڈیو میسج آ گیا۔ اب پی ایم ایل این کی ایک تاریخ ہے سر کہ جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ اس کو آئین اور قانون کہتے ہیں، جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ متنازع فیصلہ کہتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ راتوں رات یہ فیصلہ بدل جائے، تبدیل نہ ہو، تو پھر یہ ہٹ کرتے ہیں بینچ کو۔ تو انہوں نے وہی وتیرہ اس میں اڈاپٹ کیا سر۔ صبح سویرے یہ ریویو پیٹیشن میں آئے، آپ اندازہ لگائیں ندیم ملک صاحب، آپ کیا یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس ریویو پیٹیشن میں انہوں نے لکھا تھا سول مسلینیس اپلیکیشن، سول مطلب کرمنل میں آپ سول کا لفظ یوز کر رہے ہیں، اعتراضات اس ریویو پیٹیشن پہ ہے نا، تو انہوں نے سول مطلب اتنا بڑا کیس، اتنا سینسٹیو میٹر، اور آپ اتنی مطلب بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے چونکہ جو انہوں نے بات اسے میں کی تو وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایڈریس ہوئی تھی، انہوں نے اگلی تاریخ 16 سپٹمبر کی دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں باقی چیزیں سنیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا سنتے نہیں سنتے، وہ ریویو پیٹیشن اس ٹائم کے لیے واپس لے لیجیے، اور پھر انہوں نے ایک پورا بلف گیم کھیلا، میں اس کو بلف گیم کہتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ صرف بلف کس نے کھیلا؟ کیونکہ یہ تو پولیس ساری سیکیورٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ لوگ جو ریویو فائل کیا ہے، کنٹمپٹ فائل کیا ہے، اس میں آج خبر تو یہ چھپی ہوئی ہے کہ محسن نقوی کا نام نہیں ڈالا آپ نے، پرائم منسٹر کا نام ڈالا۔ اچھا، میں آپ کو نکال دیا، نہیں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا گیا جی، وجہ میں بتا کیوں نہیں ڈالا گیا؟ ہم نے ہیلتھ منسٹر کا نام بھی نہیں ڈالا، آپ نے یہ نہیں پوچھا۔ محسن نقوی کے نیچے پولیس آتی ہے نا، اس کے بغیر کام تو نہیں ہیلتھ ہوتا۔ منسٹر کے نیچے ہاسپٹلز آتے ہیں، ہاسپٹل میں تو بندہ جائے گا نا جی بیمار۔ اچھا، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ حکومت، آپ نے کیوں نہیں ڈالا محسن نقوی؟ میں اس کا جواب دیتی ہوں نا جی۔ بیانات محسن نقوی صاحب کا آپ نے کوئی بیان دیا ہے کہ عدالت کا یہ غلط محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں نا ندیم ملک صاحب، سنیں نا جی۔ محسن نقوی صاحب کا آپ نے کوئی بیان دیکھا ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے اور اس پہ ابہام ہے، ہم اس میں دوبارہ جائیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے جب تک عدالت اس کی وضاحت نہیں کر دیتی، ہم اس کو نام نہیں نہ مانتے۔ ڈالنا، صرف بیان نہیں دیا تھا اس لیے نہیں نام ڈالا۔ ہم نے جن کے نام ڈالے نا جی، اس کے ہم نے ٹرانسکرپٹس لگائی ہوئی ہے ان کے بیانات کی، لیگلی جی ایک ہم نے بیٹل کرنی ہے۔ پولیس کس کے نیچے آتی ہے، اختیار والی کے نیچے یا محسن نقوی کے نیچے؟ میں آپ کو وہی اسی کا جواب دے رہی ہوں نا جی۔ پولیس شفائی جی، پولیس شفائی تھی نا جی، شفائی تھی کہ نہیں آئی تھی، جواب دے سر۔ پولیس بیمز میں بھی تو آئی تھی نا جی، آئی جی ادھر بھی گیا تھا، آئی جی ادھر بھی گیا تھا، اسی کی بات اڈیالہ جیل سے لے کر آئے بات تھے۔ کری ہوں نا سر، ہمارا جو مسئلہ ہے سر، ہم کنٹمپٹ ہم فائٹ کر رہے ہیں نا، ہم سیاسی وہ تو نہیں کر رہے۔ لیگلی عزیر بنڈاری صاحب ایک انتہائی پروفیشنل ہے، ہم نے جن کے نام ڈالے ہیں، کس کس کا ڈالا آپ؟ سر ہم نے پرائم منسٹر کا نام ڈالا ہوا ہے، ہم نے عطا تارڑ صاحب کا نام ڈالا ہوا ہے۔ عطا تارڑ صاحب کے نیچے تو پولیس نہیں آتی لیکن ان کے بیانات ہے۔ ہم نے طلال چودھری صاحب نے وہ کیا ہوا تھا، ہم نے جس نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنا تھا اس کا نام ڈال، اعظم نذیر بیانات پہ نام ڈال دیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بیان، محسن کا آپ نے ڈالا کیوں نہیں؟ کوئی اینی پرٹیکولر ریزن میں نے بتا دیا نا سر، وہ جو بیک کے اندر کانٹیکٹ چلتا ہے محسن نقوی کے ساتھ، وہ ریزن ہے۔ شرمیلا فاروقی سے پوچھا، آپ تو جواب جو ہے گول مول گھما رہی ہیں۔ گول مول نہیں سر، محسن نقوی صاحب کا اگر کوئی بیان آپ مجھے ندیم ملک صاحب یہاں دکھا دیں گے تو ہم شہباز شریف کا نام ڈال دیا۔ شہباز شریف تو اپنا آرڈر پی ایم ہاؤس میں نہیں امپلیمنٹ کرا سکتے، آپ نے کہہ دیا شرمیلا بی بی۔ ان کی مجال ہے محسن نقوی کا نام ڈالیں، وہ کیوں؟ دیکھیں نا، یہ بہت سارے معاملات اور چیزیں جو اگر ان کو سیٹل بھی کرنی ہے تو وہ انہی کے تھرو ہوں گی نا، ان کا تو نہیں، ان سے تو تعلق نہیں خراب کر سکتے۔ ان کا ایکسپیرینس ہے نا سرکاری صاحب اوپن رکھی ہے محسن کے ساتھ، ویری اسمارٹ۔ میں آپ کو بتا دوں، ویلنگ ڈیلنگ میں اور اس میں بہت سمارٹ ہیں، کیونکہ یہ اقتدار میں بھی ویلنگ ڈیلنگ سے ہی آتے ہیں، طریقہ کار بھی ان کا یہی ہے، تو یہ کبھی نہیں بگاڑیں گے محسن نقوی صاحب سے۔
جس نے امپلیمنٹ کروانا تھا, جس کے نیچے پولیس ہے, جس کے نیچے انتظامیہ ہے, تو سیکرٹری انفارمیشن کو بنا لیتے, پھر کیبنٹ سیکرٹری کو بنا لیتے, وزیر اعظم. اٹس اے نون فیکٹ کہ محسن نقوی کی دوستی کن کے ساتھ ہے, کن کی وجہ سے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. ہی از ناٹ انٹیریئر منسٹر ڈیو ٹو پی ایم ایل این اور آصف زرداری, ہی از انٹیریئر منسٹر ڈیو ٹو سم پاورفل کوارٹرز. تو آپ نے وہ چیپٹر اپنا اوپن رکھا ہے, اس کو بند نہیں کیا آپ نے. وہی چیپٹر تو یہ اس پہ ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہو نہیں رہی ابھی تک. اچھا اختیار صاحب, دیکھیں میں تو شکریہ, آپ تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ محسن نقوی پہ پرچہ ڈالو, شہباز کا نام نکال دو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آن ایئر آپ کے شو میں کہ یہ ہمارے پاس ایسا ایک وزیر ہے جس سے یہ سارے انقلابی ڈرتے ہیں. اس کے سیکرٹری کو نوٹس کرتے ہیں, اس کے اسٹیٹ منسٹر کو نوٹس کرتے ہیں, اس کے کمشنر کو کرتے ہیں, پوری دنیا کو کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا نہیں, تو ہم ان کا کیوں کریں, جب وہ کریں گے تو ہم ان کے پیچھے کیسز کرنے ہیں. دانت بچتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, دانت بچتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس ایسی ٹیم موجود ہے. مزے کی بات آپ کو نہیں ہے, وہ محسن نقوی تو آپ کی پارٹی وہ آپ کو منہ نہیں لگاتے, آپ کے شہباز شریف صاحب کو منہ لگاتے ہیں. منہ لگا لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ایک قصے میں آپ ایک مزے کی بات کو مس کر رہے ہیں. عدالت کا یہ مثال بھی قانون پڑی ہوئی ہے, یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. عدالت نے علاج کا کہا تھا, معائنے کا کہا تھا, ڈاکٹروں کا کہا تھا, شفا ہاسپٹل کا بھی کہا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب شفا ہاسپٹل کا کہا کیوں تھا, یہ بھی تو میرا ٹائم بنا لینا ذرا, عدالت سنیں تو آپ ڈاج کر کے ڈاکٹرز وہی لے آئے, چیک اپ کرا دیے, اسپتال پہنچا دیا. اس چیز میں جو نئی چیز ملی ہے وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا بلڈ پریشر ہو تھا. یہ بلڈ ٹیسٹ ہوئے سر, یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی یاداشت جا چکی ہے. جو مشینری جو ٹیسٹ کروانے تھے اس کی مشینری فلم سے موجود تھی. دس از ناٹ سی ٹی اینجیوگرافی کی مشینری موجود تھی. مجھے ذرا بولنے دیں, بات کرنے دیں, ورنہ پھر آپ بول نہیں پائیں گی. اس طرح نہیں ہوتا. ہر جواب سن لیجیے, مطلب کا جواب نہیں دیں گے, بس دو بات پوچھیں. آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ تو میرے خیال میں بات کر لوں, پھر آپ اب مشال کا جواب تو بلڈ ٹیسٹ. تو میں اور بلڈ ٹیسٹ دو جواب دے دے بس, میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. تاریخ 17 ہے, 17 کو انجیوگرافی سمیت جائیں گے, سارے ٹیسٹ ادھر رکھ دیں گے. آپ کو یہ سر ویسے آپ کو چیز مسنگ 17 سے پہلے ہم کرا دیں گے. ملک صاحب یوسف رضا گیلانی, وہ تو مجھے بولنے نہیں دے رہی ہے, آپ ان کے اس میں آ رہی ہیں. یوسف رضا گیلانی کے سن لیجئے, یوسف رضا گیلانی کے کیس کو آپ یاد رکھیے گا. یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ سوئس عدالتوں والا خط لکھ کر عدالت میں آئیں گے, اور وہ سوئس عدالتوں والا خط لکھ کے بغیر گئے تھے. عدالت نے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ان کو پنشمنٹ کی تھی. دیٹس آل. 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ, اور اس میں 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. ملک صاحب اگر کورٹ کی انٹینٹ ہو تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ لگانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے کلیئر کٹ آرڈر تھا. دیکھیں میں آپ کو بات دوں, اسکوپ نہیں تھا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کنٹمپٹ ہمارے خلاف ہوگا نا, ہم اس کو بھگت لیں گے. یہ کوئی بات نہیں, یہ ٹھیک ہے. نہیں یہ تو عدالت کے اختیار کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہوئے گی تو بھگت لیں گے, ہم دیکھ لیں گے. ہمارا نہیں دیکھ لیں گے, ہمارے وکیل ہے, قانون ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے وکیل کو تو یہ نہیں پتا ساری چیزیں ادھر دے دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے, ان کے علاج کا مقصد تھا. بلڈ ٹیسٹ ہوئے سر, نہیں ہوئے. بولا بلڈ ٹیسٹ ہوئے نہیں ہوئے. یوٹیوبر نے تو اتنا کہہ دیا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. ٹیسٹ ہوئے, خدا نہ کرے سر. وہ تو نہیں, آپ کے یوٹیوبر نے بولا, نہیں ہمارے یوٹیوبر نے, وہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ اسے ہدایت دے کسی شخص کو یہ کہہ دینا دعویٰ کر دینا. اتنا جھوٹ بولتے رہو, اتنا جھوٹ بولتے بلڈ ٹیسٹ ہوئے. ملک صاحب ایک بات آپ کو بتائیں گے, میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. بلڈ ٹیسٹ ہوئے سر, میں سی ٹی اینجیوگرافی ہوئی. یہ دو باتیں 17 تاریخ کو بات کریں گے, ادھر آپ سے بات نہیں کریں گے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سے پہلے ہم کرا لیں گے. یہ اچھی بات ہے سر, یہ بھی اچھی بات ہے. دیکھیں ملک صاحب, پہلے مشین ٹھیک کرائیں گے تو کرائیں گے. ملک صاحب یا لے جانا تھا شفا میں, یا لے جانا تھا یا والی آپشن نہیں تھی. یا تو پمس یا تھا. آپ نے فیصلہ سنا ہے تو پڑھا ہے. ایک میں تو آپ نے مجھے میں ان کو بھجوا دیتی ہوں. ان کے ساتھ کیا آپ کو درمیان میں بٹھانا چاہیے تھا. ایک طرف سے شمیلا پکڑتی, دوسری طرف سے مشال پکڑتی. میں آپ کو دیکھیں ان کا مقصد کیا تھا. عدالت کے آرڈر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کا علاج ہو, ان کی تشخیص ہو. لیکن یہ لوگ شاید یہ چاہتے تھے کہ ان کو اسپائڈر مین دکھانے کے لیے سینیپلیکس لے جائیں, ان کو فلم دکھائیں. آپ شفا میں اسی لیے لے کر گئے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں ناخوشگوار کوئی واقعہ ہو, اور پھر آپ بولے
کہ دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ سارے نااہل ہیں. اچھا وہ پمز میں نہ ہوتا، شفا میں ہوتا. تو شفا میں ٹیسٹ کرتے ہوئے ناخوشگوار واقع ہو جاتا ہے، یہ کیا لوگ ہوا پمز میں ہوا کوئی. تو اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں ملک صاحب، یہ بتائیے جو 3 بار 4 بار پہلے ہم پمز لے کر آئے ہیں، کیا ان کی عدالت نے انہوں نے عدالت میں درخواست دی تھی؟ وہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. مہربانی کی تھی آپ نے، آپ کو عدالت کا حکم تھا آپ کو شفا لے کر جائیں. نہیں اس وقت بھی مطلب ہمیں کوئی کنٹمپٹ کا نوٹس تو نہیں تھا، لیکن وہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے پوری کی. فارمر پرائم منسٹر، میں نے یوسف رضا گیلانی کی مثال اس لیے دی کہ اس وقت جوڈیشری اور حکومت کا گٹھ جوڑ تھا ایک کام کے اوپر کہ یہ کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو کنٹمپٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اڑا دیا. دوسرے وزیر اعظم نے آ کے 2 منٹ میں خطری کا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہونا تھا اس میں؟ ٹائم بارڈ ہو چکا تھا سارا معاملہ. اب یہ بھی فارمر پرائم منسٹر کا کیس ہے. عمران آپ کی جتنے مرضی مخالف ہوں، لیکن کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ جو حاصل ہوتے ہیں، کچھ پریولیجز بھی ہیں جو فارمر پرائم منسٹر کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ساری کچھ ختم ہو گئی. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں اس حد تک مشعل کے ساتھ کہ ایک آرڈر آیا نا سپریم کورٹ کا، لے جائیں بھائی اسپتال، شفا کا کہا لے جائیں، ٹیک ہم ٹو شفا، گیٹ ہم ٹریٹڈ، میڈیکل بورڈ بنائیں. اتنا کنسرن کیوں ہے حکومت کہ پمز لے جانا ہے، شفا ہی نہیں لے جانا؟ آئی ڈونٹ نو وائی دے کنٹیسٹڈ دس. پہلے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کرنے کی کوشش کی، پھر رات گئے تک ہم دیکھتے رہے، جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ایونچولی شفا نہیں پہنچے، پمز پہنچ گئے. یہ خود اس کو ایک بہت بڑا قومی مسئلہ بنا رہے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہی تھا، لے جاتے ختم ہو جاتی کہانی. دے آر میکنگ ہم اے ہیرو دیم سیلز انفارچونیٹلی، لارجر دین لائف، کہ جی وہ جا رہے ہیں اور جی پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچیں گے. 9000 پولیس اہلکار پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ زیر اسلام آباد، اور میں آپ ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی تھی رات 10 بجے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کو کون سی بہت بڑی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ اسپتال لے جا رہی ہے. اگر میگنینمٹی حکومت دکھاتی اور خود سے لے جاتی تو کتنا عزت میں اضافہ ہوتا، وقار میں اضافہ ہوتا. گریس دکھاتے، بھیج دیتے. نہیں بالکل آپ نے بھیجا، آنکھ کا علاج کرایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری، اس کا فیصلہ آپ منوان تسلیم کر لیں. اور کہہ بھی رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم منوان تسلیم کریں گے. ان کے کچھ وزراء کے آئے تھے، غلطی سے پہلے دے دیے تھے، بعد میں ریویو کر لیا. بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں اب اس کو ریویو کر. اچھا پھر وہ ریویو میں بھی یہ دیکھیں نا، جو ایک حرکت کری ہے وہ ایسی ہے کہ جی وہ تو اعتراض لگ کے واپس آنا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ یار ریویو تو لگاؤ نہیں، ایسا کرو کہ لے جاؤ ادھر لے جاؤ. وہ بتایا نا مثال ہے کہ سول والی پٹیشن کو کریکٹ کر کے کرمنل والی میں. مسئلہ یہ ہے عمران خان کی ملاقاتوں کو بھی انہوں نے قومی مسئلہ بنا دی. انہوں نے تو بنانا ہی تھا، ان کی فیور ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ ملاقات کرا دیں ہفتے میں ایک دفعہ، یا ایز پر جی مینیول جو وہ چاہتے ہیں، وتھ کنڈیشنز جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہن مل سکتی ہے، وکیل مل سکتا ہے، بیان نہیں دیں گے، وہ کروا دیں. ہم شوز کر کے اور باتیں کر کے اس پہ تھک گئے. قومی مسئلہ اور کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم. ایک لائن میں مشاءاللہ آپ کچھ کہہ سکتی ہیں. آج جو جوائنٹ اپوزیشن تھی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اکٹھے احتجاج کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم مولانا صاحب جو اتحاد ہوا ہے وہ پارلیمان کے اندر تک ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا جو فورم ہے وہ ہمیں اس ملک کے بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے سڑکوں پہ ان کے ساتھ اکٹھا احتجاج فی الحال اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. فی الحال پارلیمان کے حد تک. آپ پریشان ہیں مولانا اور پی ٹی آئی کے اکٹھے ہونے سے؟ میں کیوں پریشان ہوں؟ میں تو آپ کے شو میں یہ آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب شیر اور ہرن یہ ایک گھاٹ پر پانی پی سکتے ہیں. مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ کوئی ایک تحریک نہیں چلا سکتے.